اگر ہمارے پیغمبر کو اللہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے پیدا کر دیتے تو بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی نا، تو جب حضرت ابراہیم کی دعا تھی تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، دعا پوری ہو جاتی۔ لیکن ابراہیم کی دعا کے اندر جو شرائط تھی ان میں سے وہ شرط وہاں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ حضرت اسحاق کا مسکن رہائش وہ شام، فلسطین، ان علاقوں کی طرف تھی، اور حضرت ابراہیم نے کعبے کے اندر جو دعا کی تھی اس کے اندر یہ الفاظ تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہیں کے رہنے والوں میں سے ایک رسول منتخب فرما دیجئے۔ اور یہاں پر رہنے والے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل، آگے چل کر ان کی اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اگر اللہ اٹھا کر حضرت اسماعیل کو پیدا کر دیتا، اگر ہمارے پیغمبر کو پیدا کر دیتا حضرت اسحاق کی نسل میں سے، تو نتیجہ کیا تھا؟ ابراہیم کی دعا آدھی قبول ہوتی، اللہ نے پوری دعا کو قبول کیا، حضرت اسماعیل کا مسکن بنایا، ان کی اولاد کا مسکن بنایا، اور اسی نسل سے چلتے چلتے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، کیا تم ہم سے، یعنی یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، کیا تم ہم سے اللہ کی رحمت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ موٹا سا اصول یا موٹی سی بات کر دی، اب تمہاری اور ہماری آپس میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ موٹی سی بات، جب تم جھگڑا اللہ کے بارے میں کر رہے ہو، اللہ با اختیار ہے اور تم اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے اللہ کو بے اختیار ثابت کرنا چاہتے ہو، اب ہماری اور تمہاری مصالحت نہیں ہو سکتی، اب فیصلہ ہوگا میدان جہاد کے اندر تلوار کے ذریعے سے۔ سمجھ میں؟ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجیے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی رحمت کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جب کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مانتے ہو کہ تمہارا رب ہے اسے با اختیار مانو نا۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے۔ جب تک تمہارے متعلق چاہت تھی، ہم نے تو یا کسی اور نے اعتراض تو نہیں کیا، یا اللہ تو نے نبی ان کو کیوں بنایا، ہم میں سے کیوں نہ بھجوایا۔ آج جب نبوت تمہارے خاندان سے ادھر آ گئی تو جس رب کو تم رب مانتے ہو اس رب کو با اختیار نہیں مانتے بلکہ اپنی رائے کا پابند مانتے ہو، حالانکہ رب وہ تمہارا بھی ہے، رب وہ ہمارا بھی ہے۔ اب ماننے میں فرق ہے، ہم رب کو با اختیار مانتے ہیں، ہم رب کو با اختیار مانتے ہیں، اپنے فیصلے میں آزاد مانتے ہیں، اور نبی یا اللہ کی رحمت کسی پر بھی برسے ہم اس کو اللہ کی طرف سے عین حکمت پر مبنی فیصلہ مانتے ہیں۔ تم نہیں مانتے ہو، آ جاؤ میدان کے اندر۔ کیا ہوگا؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اب ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ مطلب جس عقیدے کے ساتھ ہم زندہ ہیں، ایک وہ عقیدہ اور ایک عقیدہ وہ جو تمہارا ہے جس کے ساتھ تم زندہ ہو۔ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سچا کون جھوٹا؟ دنیاوی اعتبار سے سچ اور جھوٹ آ جاؤ میدان کے اندر لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تم ہماری حالت پر دیکھ کر رونا نہیں اور ہم تمہاری حالت کو دیکھ کر روئیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا کام تم نے پورا کیا، ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، ان دونوں کاموں کو لے کر چلتے ہیں کہاں پر؟ میدان کے اندر۔ اللہ فیصلہ کر دے گا کہ رب کو رب کی مرضی کے مطابق تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں۔ جو رب کو رب کی مرضی کے مطابق مانے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جو رب کو اپنی مرضی کے مطابق مانے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ فرشتے اترتے رہے ہیں دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی، لیکن ہمارے پیغمبر کے لیے، ان کی امداد کے لیے جب اللہ نے فرشتے اتارے تو یہ پہلا موقع تھا کہ فرشتوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے قتال کے اندر حصہ لیا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فرشتے آئے ہیں امداد کے لیے، لیکن ان کا کام کیا؟ وہ خالی کھڑے ہیں اور روپ ڈالتے تھے، اگلے ہار جاتے تھے۔ لیکن یہ وہ موقع تھا پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ دینے کا۔ اس میں نہ صرف آئے ہیں بلکہ آنے کے بعد
باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے قتال کے اندر حصہ بھی لیے، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کون رب کو مانتا ہے اور کون رب کو اپنی مرضی سے مانتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور جواب دے دیجئے ہم تو خالصتاً اسی کے لیے اعمال کرنے والے ہیں، ہم تو خالصتاً اسی کے لیے، مطلب ہمارے اعمال دکھلاوے کے نہیں ہیں، ریاکاری کے نہیں ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں ہیں، ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے۔ کس کے لیے کریں گے؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اعمال میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہودیوں کو کتنا لمبا وقت ملا، جیسے فجر سے ظہر تک کا اتنا لمبا وقت ملا، عیسائیوں کو ظہر سے عصر کے درمیان جتنا وقت ملا، اور مسلمانوں کو وقت ملا عصر سے مغرب تک، کتنا وقت ہے؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ، اتنا وقت ملا نا۔ اس کے باوجود یہ امت جو سب کی امام بنے گی، اس کے پیچھے بنیاد اعمال کے اندر اخلاص، اعمال کے اندر کیا ہے؟ اخلاص، اعمال کے اندر کیا ہے؟ اعمال کے اندر اخلاص۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتلائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں پر بھی اعمال کی بات کی ہے، وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کل کو یہ دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ اعمال کر کے لایا۔ زیادہ کا مطلب ایک بندے کی 100 نیکیاں کی 500 نیکیاں، تو یہ زیادہ کمی، بلکہ کیا کہا کہ دیکھا جائے گا کس کا عمل زیادہ بہتر تھا، اور عمل بہتر ہوتا ہے جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ اخلاص کی بنیاد پر۔ ایک بندہ گھر سے نکلا نماز کے لیے، سفید سوٹ وغیرہ پہن پون کے، اور جیسے ہی نماز کے لیے آئے تو مسجد کے دروازے پر آگے پانی کھڑا ہوا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بندہ نماز کو آئے۔ شیطان نے ایک دم پانی میں پتھر پھینکا اور چھینٹے جا کر اس کے کپڑے پر پڑ گئی۔ اس بندے نے افسوس کیا، واپس گیا، نہایا، دوبارہ کپڑے پہنے، پھر آیا، دوبارہ شیطان نے تیسری مرتبہ، دوبارہ چوتھی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ شیطان نے اس کے کپڑے گندے کیے، اور وہ 7 مرتبہ نہا کر کپڑے چینج کر کے آیا۔ ٹھیک ہے، 7ویں مرتبہ دیکھا کہ پانی کے کنارے پر ایک بڑے میاں سفید داڑھی والے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہا برخوردار آ جاؤ، میں آپ کو اٹھا کے پار کروا دیتا ہوں، آ جاؤ آپ کو اٹھا کر پار کروا دیتا ہوں۔ اس آنے والے نے کہا کہ آپ بزرگوار کون ہیں؟ تو بتلایا میں شیطان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ وہ شیطان مجھے مسجد کا راستہ دکھائے۔ کہا کہ بات یہ نہیں ہے، تم خالی نماز پڑھ لیتے تم اتنا ثواب نہ ملتا، تمہارا یہ بار بار جانا آنا، اس کے اندر جو اخلاص ہے نا، اخلاص، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو نماز پڑھنے پر بھی تمہیں نہ ملتا۔ اعمال کے اندر کیا پیدا کریں؟ اخلاص پیدا کریں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ وقت کے امام ہیں، سادات میں سے ہیں، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد خوبصورت بدن کے مالک، نہلانے کے لیے جب ان کا کرتا پھاڑا گیا، ان کے بدن پر کالے کالے نشانات، سارے لوگ حیران ہوئے، یار کس چیز کے نشانات ہیں؟ ان کے انتقال کے ہفتے 2 کے بعد محلے کی بیواؤں نے احتجاج کیا، وہ ہمارا پانی بھرنے والا کہاں گیا؟ گویا کہ وہ کالے نشانات عورتوں کے لیے، گھر والوں کے لیے پانی کی مشکیزیں اٹھانے کی وجہ سے وہ دھبے پڑ جاتے تھے۔ یہ تھا اخلاص۔